دوستو، جن کی آپ تصویر دیکھ رہے ہیں یہ وہی بہادر سپاہی ہیں جو دیش کے لیے انتم سانس تک لڑے۔ محمد امتیاز علی پاکستانی فائرنگ میں ہوئے شہید۔ جی ہاں دوستو، محمد امتیاز علی بھارت کا بارڈر پر سیکیورٹی فورس BSF کے ایک بہادر انسپکٹر تھے، جنہوں نے 10 مئی کو جموں کے RS پورہ سیکٹر میں پاکستانی فائرنگ کے دوران اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا۔ جی ہاں دوستو، وہ بہادر سپاہی بہار کے چھپرا ضلع سے تعلق رکھتے تھے۔ محمد امتیاز اپنی ڈیوٹی کے دوران سرحد پر ایک چوکی کی قیادت کر رہے تھے جب پاکستانی فوج نے سیز فائرنگ کی خلاف ورزی کی، جس کے نتیجے میں وہ شدید زخمی ہوئے اور شہادت کے رتبے پر فائز ہو گئے۔ یہ واقعہ آپریشن سندور کے دوران پیش آیا، جو 7 مئی 2025 کو شروع کیا گیا تھا، جس کا مقصد سرحد پار دہشت گردی کے ٹھکانوں کو تباہ کرنا تھا۔ محمد امتیاز کی شہادت نے پورے ملک میں غم کی لہر دوڑا دی۔ ان کے اہل خانہ، BSF اور سیاسی رہنماؤں نے ان کی بہادری اور قربانی کو خراج تحسین پیش کیا، اور راشٹریہ جنتا دل RJD کے رہنما تیجسوی یادو نے بھی ان کی بہادری کو سلام کرتے ہوئے کہا کہ ملک ہمیشہ ان کی وطن پرستی کو یاد رکھے گا۔ BSF نے بھی ان کی قربانی کو سراہا اور ان کے خاندان کے ساتھ مکمل یکجہتی کا اظہار کیا۔ جی ہاں دوستو، محمد امتیاز کی شہادت وطن کے لیے ان کی لازوال محبت اور فرض کی علامت بن گئے، اور محمد امتیاز علی بہادر سپاہی جاتے جاتے ایک پیغام دیا کہ اگر کوئی بھارت کی طرف گندی آنکھوں سے دیکھے گا، ان کی آنکھ کو پھوڑ دیا جائے گا، ان کی آنکھ کو نوچ لیا جائے گا۔ جی ہاں دوستو، جو ہاتھ بھارت کی طرف بڑھائے گا وہ ہاتھ توڑ دیا جائے گا، اور جو قدم بھارت کی طرف بڑھائے گا ان کی پیر کو توڑ دیا جائے گا۔ اور کیا کچھ کہا ہے جنازے کی نماز کے دوران امام صاحب نے، آئیے سنتے ہیں انہی کے زبانی ان کی باتوں کو۔ اور جو اپنے وطن کے لیے جان دیتا ہے وہ کبھی مرتا نہیں ہے۔ امتیاز علی صاحب ہماری فکر میں زندہ ہے، ہماری سوچ میں زندہ ہے، ہمارے خیال میں زندہ ہے۔ بھارت کے اتہاس اور اتہاس کی پیشانی پر ہمیشہ امتیاز علی کا نام جھومر کی طرح چمکتا رہے گا، اور اس نام کو کوئی مٹا نہیں سکتا ہے، اس لیے کہ یہ قربانی اپنے دیش کے لیے قربانی ہے، یہ وطن کے لیے قربانی ہے۔ انہوں نے یہ پیغام دیا ہے کہ بلند مرتبہ اونچی اڑان رکھتے ہیں، دہن میں اپنی ہم میٹھی زبان رکھتے ہیں، وفاداری ہمارے خون کے قطروں میں شامل ہے، ہم دل ہی نہیں آنکھوں میں ہندوستان رکھتے ہیں۔ اور جو ہمارے اس وطن کی طرف آنکھ اٹھائے گا، امتیاز علی صاحب جاتے ہوئے پیغام دے رہے ہیں کہ اس کی آنکھیں نکال لی جائے گی۔ جو ہاتھ بھارت کی طرف اٹھے گا وہ ہاتھ کاٹ لیا جائے گا، جو قدم آگے بڑھے گا وہ پاؤں توڑ دیا جائے گا۔ یہ شہادت آنے والے ہندوستان کے کم سے کم 1 ارب 20 کروڑ ہندوستانیوں کے جذبے کو زندہ کر رہا ہے، ان کی ہمت کو بلندی عطا کر رہا ہے، ان کے حوصلے کو آسمان کی بلندی عطا کر رہا ہے۔ یہ شہادتیں تو ہم دیتے رہے اپنے وطن۔ پہلگام میں جو دہشت گردوں نے ہمارے ملک کے نردوش لوگوں پر کائرانہ ظالمانہ حملہ کیا، اس حملے میں ہمارے بھارت کے 26 لوگوں نے اپنی جان گنوائی۔ کسی ماں نے اپنے بیٹے کو کھو دیا، کسی بہن نے اپنے سندور کو کھو دیا، کسی ماں کی گود سنی ہو گئی، کسی ماں کا سندور اجڑ گیا۔ اس کے بعد ہمارے بھارت کی طرف سے نوجوانوں نے، ہماری سرکار نے سندور آپریشن چلا کر پاکستان کے ناپاک ارادوں کو منہ توڑ جواب دیا، اور اسی منہ توڑ جواب دیتے وقت یہ ہمارے دیش کے سپاہی، ہماری چھپرا کی شان، ہمارے ملک کے ناز عالی جناب محترم امتیاز علی صاحب سرحد پر اپنا خون دے کر ہندوستان کے چمن کو آباد کرنے کا کام کیا ہے، اور انہوں نے پریرنا دی ہے، ہمیں سبق دیا ہے کہ اپنے ملک کے لیے سب کچھ قربان کیا جا سکتا ہے، اور جو اپنے وطن کے لیے جان دیتا ہے وہ کبھی مرتا نہیں ہے۔ امتیاز علی صاحب ہماری فکر میں زندہ ہے، ہماری سوچ میں زندہ ہے، ہمارے خیال میں زندہ ہے۔ بھارت کے اتہاس اور اتہاس کی پیشانی پر ہمیشہ امتیاز علی کا نام جھومر کی طرح چمکتا رہے گا،
اور اسلام کو کوئی مٹا نہیں سکتا ہے، اس لیے کہ یہ قربانی اپنے دیش کے لیے قربانی ہے، یہ وطن کے لیے قربانی ہے۔ انہوں نے یہ پیغام دیا ہے کہ بلند مرتبہ اونچی اڑان رکھتے ہیں، دہن میں اپنی ہم میٹھی زبان رکھتے ہیں، وفاداری ہمارے خون کے قطروں میں شامل ہے، ہم دل ہی نہیں آنکھوں میں ہندوستان رکھتے ہیں۔ اور جو ہمارے اس وطن کی طرف آنکھ اٹھائے گا، امتیاز علی صاحب جاتے ہوئے پیغام دے رہے ہیں کہ اس کی آنکھیں نکال لی جائے گی، جو ہاتھ بھارت کی طرف اٹھے گا وہ ہاتھ کاٹ لیا جائے گا، جو قدم آگے بڑھے گا وہ پاؤں توڑ دیا جائے گا۔ یہ شہادت آنے والے ہندوستان کے کم سے کم 1 ارب 20 کروڑ ہندوستانیوں کے جذبے کو زندہ کر رہا ہے، ان کی ہمت کو بلندی عطا کر رہا ہے، ان کے حوصلے کو آسمان کی بلندی عطا کر رہا ہے۔ یہ شہادتیں تو ہم دیتے رہے اپنے وطن کے لیے، لیکن کبھی کوئی ناپاک سازش ہمارے ملک کے خلاف سازش رچی جائے گی، ہمارے انڈیا کی طرف کوئی آنکھ اٹھا کر دیکھے گا تو قوم کا ہر بیٹا امتیاز علی بن کر اپنا خون دے سکتا ہے، لیکن اپنے بھارت کی طرف اٹھنے والی ہر آنکھ کو پھوڑ دینے کی طاقت رکھتا ہے۔ کبھی بھی ہمارے امتیاز علی صاحب یا ان کے ساتھ رہنے والوں نے پیٹھ پہ گولی نہیں کھائی ہے۔ ہندوستان سے شہید ہونے والوں کی یہ تاریخ ہے کہ ہمیشہ سینے پہ گولی کھا کر اپنے وطن کی آزادی کے لیے، اپنے وطن کی رکشا کے لیے بھارت کے سپوتوں نے اپنی جان کی قربانی دی ہے۔ آج اسی کی کڑی چھپرا کے اتہاس کو امر بنانے والے، چھپرا کے اتہاس کو آسمان کی بلندی عطا کرنے والے، چھپرا کی تاریخ کو شہادت کے کلر سے رنگین کرنے والے امتیاز علی آج اکیلے نہیں ہیں آپ کے گھر والے سوگ میں۔ آپ کے جانے کے بعد آپ کے بیٹوں کے ساتھ ہم بھی آنسو بہا رہے ہیں، پورا ضلع آنسو بہا رہا ہے، آج ہر ہندو رو رہا ہے، ہر مسلمان رو رہا ہے، لیکن جس طرح آپ نے قربانی دی ہے، آپ کی اس قربانی اور آپ کے جذبے کو آج پورا ہندوستان سلام پیش کرتا ہے۔ جب سے یہ خبر پھیلی ہے ہر ہندوستانی کی آنکھ میں آنسو ہے، ہر چھپراواسی کے دل میں درد ہے۔ ہم آنکھوں میں آنسو لے کر آپ کے بیٹے کی آنکھوں میں آنسو دیکھ رہے ہیں، آپ کی پتنی کی آنکھوں میں آنسو دیکھ رہے ہیں، اور یہ 1 ارب 20 کروڑ ہندوستانیوں کا اعلان ہے کہ جیسے آپ شہادت دے کے اپنے وطن کی رکشا کرتے ہوئے دنیا سے جا رہے ہیں، آپ کے بعد یا آپ کی نسلیں بھی آپ کی راہ پر چلنے کے لیے ہمیشہ تیار کھڑی رہے گی۔ اس لیے ہم آپ کو سلام پیش کرتے ہیں، آپ کی شہادت کو لاکھوں سلام پیش کرتے ہیں، آپ کی اس جذبات کی ہم قدر کرتے ہیں، آپ کی اس قربانی کو چھپرا والے کبھی فراموش نہیں کر سکتے۔ اس لیے آج کے بعد نارائن پور کا اتہاس ہمیشہ اتہاس کے پنوں پر سونے کی جھومر کی طرح چمکتا رہے گا، اور یہ گاؤں کبھی مر نہیں سکتا ہے، اس لیے کہ امتیاز علی صاحب کے ساتھ آج یہ گاؤں بھی امر ہونے جا رہا ہے، یہ ضلع بھی کبھی مٹ نہیں سکتا ہے، اس لیے کہ یہاں کے لال نے اپنا خون دے کر اپنے وطن کی رکشا کی ہے۔ اس لیے آج امتیاز علی صاحب آپ کے ساتھ ٹائم ہو گیا، جنازہ کی نماز ادا کی جا رہی ہے، آپ لوگ دعا کریں کہ بھائی محمد امتیاز صاحب کو اللہ جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائیں، اور ان کے بال بچوں کو صبر جمیل عطا فرمائے، اور ہمارے وطن کو اللہ ترقی عطا فرمائے، ہمارے بھارت کی شان میں اور اضافہ فرمائے۔ اور آج ان کے بیٹوں کو جو درد ہے اور ان کی اہلیہ کو جو درد ہے، ان کی بیٹیوں کی آنکھوں میں جو آنسو ہے، اللہ ان کے بچوں کو صبر جمیل عطا فرمائے، ان کے بھائی مصطفیٰ صاحب کو صبر دے دیں، ہم پورے وطن کے لوگوں کو اللہ صبر دے، اور انہیں اللہ کروٹ کروٹ جنتی آرام عطا فرمائے، انہیں اپنے نیک بندوں کے جوار میں جگہ عطا فرمائے۔ یہ شہید ہوئے ہیں اور شہیدوں کا نام ہمیشہ زندہ رہتا ہے، اس لیے وقت نہیں ہے، جنازہ کی نماز ادا کی جا رہی ہے، آپ نیت سن لیں۔ نیت کی میں نے جنازہ کی نماز فرض کفایہ 4 تکبیروں کے ساتھ ثنا اللہ تعالیٰ کے لیے۔ دوستو میں دعا کرتا ہوں اللہ ان کے گھر والوں کو صبر جمیل عطا فرما۔ دوستو اس ویڈیو کو آمین لکھ کر شیئر ضرور کرا۔ دوستو اس ویڈیو کے تعلق سے آپ کیا رائے رکھتے ہیں ہمیں کمنٹ میں ضرور بتائیں۔ دوستو میں آپ کا دوست فیضان عالم اور آپ دیکھ رہے تھے ماہی میڈیا۔ دوستو آپ سے چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ اگر اس ویڈیو کو نئے دوست نئے حضرات دیکھ رہے ہیں تو ہمارے اس
چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، اور فیس بک پہ دیکھ رہے ہیں تو ہمارے اس چینل کو لائک کر کے فالو ضرور کریں۔ دوستو پھر ملتے ہیں کسی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، کسی ایک نئی اپڈیٹ کے ساتھ۔ جب تک ہمیں اجازت دیجیے، جے ہند، خدا حافظ۔